السلام علیکم ناظرین، افغانستان کی صورتحال کے تناظر میں آج بھی ہم بات چیت کریں گے اور پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ افغان عوام کی جو سپورٹ کا فیصلہ کیا تھا اس کے تحت دوسرا C-130 طیارہ بھی امدادی سامان لے کر کابل پہنچ گیا اور اس طرح سے مسلسل 2 دن سے تقریباً 35-36 میٹرک ٹن خوراک اور ادویات جو ہے کابل پہنچائی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کی عسکری قیادت نے بھی افغانستان کے معاملے کا بڑا تفصیلی جائزہ لیا ہے اور عالمی برادری پر یہ زور دیا ہے کہ افغانستان کے عوام کی تعمیر و ترقی کے لیے اور خطے میں پائیدار امن کے لیے جو تعمیری روابط ہیں ان کو جاری رکھنا چاہیے اور افغان عوام کی جو امداد ہے اور سپورٹ ہے وہ کی جانی چاہیے۔ یہ جو بیان ہے یہ پاکستان آرمی کا کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے GHQ میں، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس کی صدارت کی اور اس کانفرنس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں یہ بات کی گئی ہے۔ تو آج ہم اسی تناظر میں بات چیت کریں گے کہ افغانستان میں جو 2 دہائیوں سے 9/11 کے بعد ایک دہشت گردی کے خلاف جو جنگ شروع کی گئی تھی اور نیٹو افواج کہ جو 40 سے زائد ممالک تھے ممبر، ان کی اتحادی افواج یہاں پہ 20 سال موجود رہیں۔ اس کے بعد ان کا انخلا ہوا۔ انخلا کے بعد طالبان نے آلموسٹ پورے افغانستان کے اوپر کنٹرول مکمل طور کے اوپر سنبھال لیا ہے۔ 5 شہر کے اندر اکا دکا واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن وہاں پر بھی اب اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ طالبان نے وہاں پہ کنٹرول سنبھال لیا ہے اور بات چیت کے ذریعے احمد مسعود کو جو حکومت سازی کی بات کی جا رہی تھی انکلوسیو کی، اگرچہ ابھی تک جو اعلان کیا گیا حکومت کا اس میں طالبان یا طالبان کے جو ہم خیال لوگ ہیں وہی شامل ہیں، دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں یا ان کے نمائندے ہیں وہ بھی شامل نہیں کیے گئے۔ ابھی اس کو عبوری سیٹ اپ کہا جا رہا ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ مزید اس کے اندر کن سیاسی جماعتوں کو اور کن قائدین کو شامل کیا جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر سیاسی جماعتوں اور قبائل کو اگر نمائندگی دی جائے تو یہ یقیناً افغانستان کے لیے اور وہاں کے عوام کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ افغانستان کے معاملے کے اوپر ابھی بڑا محتاط رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ فوری طور کے اوپر کوئی انتہائی نیگیٹو یا بہت زیادہ پازیٹیو رسپانس بھی نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود بیشتر ممالک نے، تمام بڑے ممالک نے دنیا کے، طالبان کے ساتھ جو افغان عوام کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر حمایت جاری رکھنے کی بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ کچھ عرصہ طالبان کی جو حکومت ابھی بنائی گئی ہے یا اس کے اقدامات جو پالیسی ہیں ان کا جائزہ لیں گے اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ طالبان کو تسلیم کیا جاتا ہے ان کی حکومت کو یا نہیں۔ لیکن جو خطے کے سبھی ممالک ہیں ان کی جو آراء ہیں اس وقت وہ تقریباً سبھی کی سبھی اس چیز پر اتفاق کرتے ہیں کہ جو تعمیری انگیجمنٹ ہے طالبان کے ساتھ یا افغانستان کی انتظامیہ کے ساتھ وہ جاری رکھنی چاہیے اور اس کے یقیناً جو ثمرات ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ابھی جو 243واں کور کمانڈر کا اجلاس ہوا راولپنڈی GHQ میں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس کی صدارت کی، DGISI بھی اس میں شریک تھے اور اس کے علاوہ جتنے بھی کور کمانڈرز ہیں پاکستان آرمی کے وہ تمام اس میں شریک تھے۔ اس میں ملک کی جو اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی صورتحال ہے ایک تو اس کا جائزہ لیا گیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کی صورتحال ہے اس کے تناظر میں پاک افغان سرحد پہ جو چیلنجز پیدا ہوئے، جو کرائسس کی سچویشن تھی اس کا جائزہ لیا گیا اور جو بارڈر مینجمنٹ کے اقدامات پچھلے 4-5 سالوں سے کیے جا رہے تھے اور اس کی فینسنگ بھی 90% سے زیادہ کمپلیٹ کی گئی، اس کا جائزہ لیا گیا اور اس چیز پر اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ جو پاکستان نے چند سال پہلے فور کاسٹ کی تھی کہ یہ سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو فینسنگ کی گئی اس کے ثمرات ابھی جو ہے فوائد سامنے آئے ہیں کہ جب افغانستان کے اندر کرائسس ہوا تو بہت زیادہ پاکستان کے اوپر بھی دباؤ نہیں پڑا آبادی کا، ہجرت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ خدشہ تھا کہ وہاں سے مختلف انتہا پسند یا دہشت گرد جو ہے وہ فرار ہو کر پاکستان آ سکتے ہیں اور پاکستان کے اندر بدامنی پھیلا سکتے ہیں، اس قسم کے واقعات بھی نہیں ہوئے۔ اکا دکا واقعات ہوئے ہیں بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، لیکن
جن خطرات کا یا خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا بڑے پیمانے پر، ویسا جو ہے وہ نہیں ہوا. تو اس پر جو عسکری قیادت ہے اس نے اطمینان کا اظہار کیا. دوسری بات، جو افغانستان کی عوام کی سپورٹ اور جو افغانستان کی حکومت کے ساتھ انگیجمنٹ کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ بھی ڈسکس ہوئے، اور پاکستان کی ملٹری جو لیڈرشپ ہے اس کا یہ خیال ہے کہ افغانستان کی عوام کی جو امداد ہے وہ جاری رکھنی چاہیے پاکستان کی جانب سے بھی. جو حکومت پاکستان اقدامات لے رہی ہے اس کی کو بھی سراہا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر بھی زور دیا گیا کہ وہ بھی اپنی جو عالمی ذمہ داریاں ہیں ان کا احساس کرتے ہوئے افغان عوام کی انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر جو امداد ہے وہ شروع کریں، اور اس کو اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک افغانستان کے اندر مستقل حکومت اور پائیدار امن کی راہ ہموار نہیں ہو جاتی اور تعمیر و ترقی کی جو سرگرمیاں ہیں وہ شروع نہیں ہو جاتی. تو اس وقت تک یہ امداد جاری رکھنی چاہیے. دوسرا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ جو افغان حکومت ہے اس وقت عبوری سیٹ اپ وہاں پہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ایک تعمیری جو انگیجمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سے معاملات جو ہے وہ اس فورم کے اوپر ڈسکس ہوئے. اور اس فورم نے اگین انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ توقع کا اظہار کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن و استحکام ہو اور خوشحالی ہو اور پائیدار امن ہو، تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس وقت جو بھی وہاں پہ سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ ایک تعمیری جو انگیجمنٹ ہے وہ قائم کی جائے، اور اس کو اس وقت تک رکھا جائے جب تک کہ یہاں پہ جو عالمی کمیونٹی کا ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ وہاں پہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہو، یا باقی تمام جو رائٹس کے بیسک رائٹس کے حوالے سے جو ان کے ڈیمانڈز ہیں یا توقعات ہیں کہ ان کو فلفل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت جو وہاں پہ پوری سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ روابط جو ہیں وہ تعمیری ہونے چاہیے اور وہ اس کے اوپر پیش رفت ہونی چاہیے. تو یہ اس حوالے سے بھی جو عسکری فورم ہے کور کمانڈرز کا پاکستان ملٹری کا، اس نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان کی جو سپورٹ ہے افغان عوام کے لیے ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وہ جاری رکھی جائے گی. اس کے علاوہ جو علاقائی ممالک ہیں جتنے بھی ریجنل، پاکستان ہے، ایران ہے، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، رشیا ہے، چائنا ہے، تو اس فورم نے اس چیز پر بھی زور دیا کہ افغانستان میں اور خطے میں امن و خوشحالی، ریجنل جو پیس اینڈ پراسپیرٹی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں امن و استحکام ہو، اور اس مقصد کے حصول کے لیے تمام جو ریجنل سٹیک ہولڈرز ہیں اور ممالک ہیں ان کا آپس میں قریبی تعاون اور جو رابطہ ہے وہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں مشترکہ کوششیں ہونی چاہیے افغانستان کے اندر پیس اینڈ اسٹیبلٹی کی، تاکہ تعمیر و ترقی اور خوشحالی کی جو راہ ہے وہ ہموار ہو سکے. اور آخر میں اس فورم میں جو ملک کو بیرونی اور اندرونی چیلنجز درپیش ہیں، اور بالخصوص جو دہشت گردی یا انتہا پسندی کے خطرات ہیں، اور پھر جو انڈین ہاسٹائل جو ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کے نتیجے میں جو پاکستان میں دہشت گردی ہو سکتی ہے ان حالات کا بھی جائزہ لیا گیا، اور اس عزم کا اظہار کیا گیا ملٹری لیڈرشپ کی جانب سے کہ اندرونی یا بیرونی جو بھی خطرات ہوں گے ملکی قومی سلامتی کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، ان کو ہر قیمت پر ناکام بنایا جائے گا، اور کسی طور کے اوپر بھی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کے ثمرات کو ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا. تو مجموعی طور کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس فورم میں جو افغانستان اور اس سے نتیجے میں اس کی صورتحال کے نتیجے میں جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے اس کے اندر یہ کنسنسس پایا گیا کہ عالمی برادری اور ریجنل جو ممالک ہیں وہ افغانستان کی اس وقت جو قیادت ہے، جو پوری قیادت ہے یا حکومت ہے، اس کے ساتھ جو ہے تعمیری انگیجمنٹ کے اوپر زور دیا گیا، اور افغانستان کی عوام کی جو امداد ہے اس کے اوپر عالمی برادری سے اپیل کی گئی ہے، ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ وہ جاری رکھیں تاکہ افغانستان کے اندر پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہو، کیونکہ یہ صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی علاقائی ممالک ہیں اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، یو این ہے، اور بالخصوص نیٹو کے وہ ممالک جن کی افواج 20 سال یہاں پہ رہی، اور ان میں امریکہ کی سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کا سب سے مین جو لیڈنگ رول تھا امریکہ کا تھا کہ وہ حمایت بھی کریں، سپورٹ جو ہے امدادی سرگرمیوں میں حصہ بھی لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعمیری انگیجمنٹس ہیں اس وقت افغانستان کی قیادت کے تحت اس سے بھی جاری رکھیں تاکہ اس کے نتیجے میں ایک پائیدار امن اور استحکام کے لیے راہ ہموار کی جا سکے.